بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان صرف فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمام نمازوں خصوص 5 نماز والی نماز عصر کی مخافت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے گا۔ حدیث 474، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا آپ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ ابن ماجہ حدیث 4272، یعنی اے فرشتو، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ وہ کہے گا، یہ دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا، اللہ پاک نصیب کرے۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو، اور ہو تو نہایت آسان اور مختصر سے تمام سوالوں کا جواب ہو چکا ہو۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، ہم نے تیرے بندوں کے پاس جب گئے تو وہ نماز فجر ادا کر رہے تھے اور جب آئے تو نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے، بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظ کا شکار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا ورد دنیا زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں وہ تسبیح جو نماز عصر کے بعد پڑھنی چاہیے، جسے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، جس میں دنیا اور آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ پاک کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، رستے سے ہر رکاوٹ دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے، غرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، ان کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان تینوں ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تسبیح کرو تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے، اور اس کے لیے یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے یہ تینوں ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عصر کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے۔ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 دفعہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامعہ صورت یعنی سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر،
انا شانیک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ نے اس کو نماز عصر کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز پوشیدہ ہیں، فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتائیں تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو، اور جو فوائد آپ کو ہوں گے انشاءاللہ خود بھی اپنی نظروں سے دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا اجر دیں گے جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔